اپنے رب سے دوستی کر لو، کیونکہ یہی وہ ذات ہے جو تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ باوجود رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعہ کے دن صدقہ دینے سے والدین قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ جو اللہ پاک کے دیے گئے رزق کو کافی سمجھے، وہ زندگی میں کبھی محتاج نہیں رہتا۔ جو چیز کامل یقین کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہیں کرتا۔ کسی ایک کا ہو جانا بندگی ہے۔ ہر روز قبلہ بدلنے والے بے دین ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر غرور میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو خود سے ذہین لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ خود غرض جاہل اور بے وقوف لوگوں پر جب بھی احسان کرو تو ان کے شر سے بچو۔ دشمن کا انتخاب اس کی ذہانت دیکھ کر کرو اور دوست کا انتخاب اس کا کردار۔ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتی ہیں تاکہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ حقیقی دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت اپنائے جب تم خالی ہاتھ ہو۔ سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ جو انسان نفس کو مار کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے تو وہ عظیم انسان ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ ان کو عاجزی سے نوازتا ہے۔ جب انسان سچائی سے واقف ہو جاتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اہمیت کھو دیتی ہے۔ اللہ کے احکامات کی پیروی کرو اور اپنے نفس کو قابو میں رکھو، کیونکہ نفس انسان کو گنہگار بنا دیتا ہے۔ جس کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی ہے تو وہ بدنصیب ہے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے خطرناک ہے۔ اچھا وقت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو مکار اور جھوٹے لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ تین قسم کے لوگوں پر اچھا وقت کبھی نہیں آتا: سست اور قائل انسان پر، بے ایمان اور بددیانت انسان پر، اور اپنی زندگی بے ڈھنگ طریقے سے گزارنے والے انسان پر کبھی اچھا وقت نہیں آ سکتا۔ یاد رکھو کہ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کریں۔ جو چیز آپ کی قسمت میں ہے آپ کو مل کر رہے گی۔ برے انسان سے کبھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ جب کوئلہ جلتا ہے تو ہاتھ پر رکھنے سے ہاتھ بھی جلتا ہے، اور اگر ٹھنڈا ہو تو ہاتھ کو کالا کر دیتا ہے۔ کچھ وقت خدا کو دینے سے آپ کا وقت بدل جاتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو دعاؤں میں شامل کرتے ہیں تو خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، مگر دوبارہ بھروسہ کر کے بے وقوف نہ بنو۔